اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیسرے پارے کا آغاز ہے اور یہ پارہ تلک الرسل کے نام سے پہچانا جاتا ہے، یعنی جس میں اللہ نے فرمایا یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، یعنی جزوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو بعض حصی معجزات عطا فرمائے، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا، اور حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ عطا فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی فضیلت عطا فرمائی اور ایسا معجزہ دیا کہ جو زندہ معجزہ ہے، آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا، اور وہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ اس سے یہ آغاز ہوا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ پارہ ایک تو سورہ بقرہ جو ہم پچھلے دو پاروں میں جس کا بیان کرتے چلے آئے ہیں، اب اس کی اختتامی آیات اس کے اندر شامل ہیں، آیت نمبر 253 سے لے کر 286، اور یہ اس کی 286 ہی آیات ہیں، گویا کہ آخری 34 آیات اس میں شامل ہیں، اور دوسرا یہ کہ آل عمران کی 91 آیات اس کے اندر شامل ہیں۔ یوں سمجھیے کہ آل عمران کا تقریباً نصف اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے، اور بقیہ نصف جو ہے وہ اگلے پارے سورہ چوتھے پارے کے اندر شامل ہے۔ اس میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کے اندر ایک تو شریعت کے مضامین زیر بحث آئے ہیں، اور ان میں عبادات کو بھی موضوع بنایا گیا ہے اور معاملات زندگی کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاد و قتال فی سبیل اللہ، یعنی جان اور مال کے ساتھ جد و جہد کرنا، وہ بھی بیان کیا گیا، اور درمیان میں کہیں کہیں عظیم آیات آئی ہیں۔ ایک وہ آیت تھی آیت الآیات کہ بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں عقل مندوں کے لیے، ایک تو وہ آیت تھی۔ آیت دین تھی، آیت بر تھی کہ نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے، جو کہ ہم پچھلے پارے میں بیان کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور عظیم آیت جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، اور یہ صفاتی توحید کے ذمہ، توحید فی صفات کے اندر یہ ذروہ سنام ہے، یہ کلائمیکس ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ الحی ہے، از خود زندہ ہے اور تھامنے والا ہے، یعنی اس کے تھامے سے دوسروں کو زندگی حاصل ہے، اور اگر وہ اپنا دست شفقت ہٹا لے تو کوئی چیز باقی زندہ رہ نہیں سکتی۔ اور فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے، اسی کو بلونگ کرتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے گا مگر یہ کہ اس کی صرف اجازت سے۔ اور فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی سفارش تو اللہ کو وہ کرے کہ جب اللہ کو اس کا علم نہ ہو، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے جو آگے پیچھے ہے، لہٰذا کوئی غلط سفارش تو کر نہیں سکے گا۔ اور اس لیے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا کہ اللہ علم کسی کو سکھا دے۔ اور آگے فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، زمین و آسمان کی بادشاہت، اس کی کرسی، اس کا اقتدار زمین و آسمان پر چھایا ہوا ہے، اور وہ ان دونوں کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے، اور وہ بلند و بالا ہے، وہ عظمتوں والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان بہت ہی جامع انداز میں، اور یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا یہ وہ واحد مقام ہے جس پر یوں سمجھیے کہ یہ کلائمیکس ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا اللہ تو اہل ایمان کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اندھیرے وہاں جمع کا صیغہ ہے، ظلمات کا صیغہ ہے کہ شرک، الحاد اور مادہ پرستی اور ملحدانہ خیالات اور حب دنیا، حب جاہ، حب منصب، حب مال، یہ سارے وہ اندھیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے، وہ ان اندھیروں سے انہیں نکالتا ہے اور انہیں توحید کی طرف لے جاتا ہے، روشنی کی طرف لے جاتا ہے، صراط مستقیم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے دوست پھر شیاطین بن جاتے ہیں، سرکش، وہ چاہے جنات میں سے ہوں، ابلیس ہو جیسے، اور یا انسانوں میں سے، اور وہ ان کو روشنیوں سے نکال کر واپس انہیں اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہاں پر آیت الکرسی کا بیان ہے، پھر آگے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کا اس وقت کا جو بادشاہ نمرود ہے اس کے ساتھ ایک معاملہ طے ہوا، اور یوں سمجھے کہ وہ بات کو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، اس کی ایک مثال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ نہیں، زندہ میں کرتا ہوں اور مارتا بھی میں ہوں، اور اس نے قید خانے سے 2 افراد باہر نکالے، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو جو ہے جان بخشی کر دی، اور کہا دیکھو میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم واقعتاً سچے خدا ہو تو نکالو اس کو مغرب میں سے۔ لہٰذا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ ہکا بکا ہو کر رہ گیا۔ تو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اس کے اندر ذکر ہے، اور ساتھ ہی 2 انبیاء کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے اللہ مجھے دکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا قول، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یقین تو ہے، لیکن یہ کہ دل کے اطمینان کے لیے ہم چاہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا واقعہ ہو۔ لہٰذا 2 واقعات کا ظہور ہے۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے مانوس کر لو اپنے ساتھ، اور پھر ان کو حلال کر کے ان کے گوشت کو آپس میں ملا لو، اور وہ مکس جو گوشت ہے وہ پہاڑ کی 4 علیحدہ علیحدہ چوٹیوں پر جا کر رکھو اور ان کو بلاؤ۔ پہلے چونکہ ان سے مانوس ہو چکے تھے وہ پرندے، لہٰذا انہوں نے اس طرح کیا، اور جب انہوں نے بلایا تو وہ 4 پرندے دوڑتے ہوئے آئے، اور اللہ کی وہ سنت ثابت ہوئی، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ایک بستے سے گزرے کہ جو بالکل جس کی چھتیں جو ہے وہ گری پڑی تھی اور بالکل برباد ہو چکی تھی۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کیسے اس بستی کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے نیند دے دی، اور جب وہ 100 سال بعد اٹھے تو اللہ نے فرمایا دیکھو اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں تک جو ہے وہ بوسیدہ ہو چکی تھیں، لیکن ان کا جو کھانا ہے بالکل فریش جو ہے وہ موجود تھا۔ لہٰذا اللہ نے ان کے آنکھوں کے سامنے جو ہے گدھے کی ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ کھڑا کیا، اس پر گوشت پہنایا، اس پر جو ہے وہ کھال آ گئی اور اس کو زندہ کر دیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو ایک خیال تھا کہ اللہ کیسے اس جو ہے مردہ شہر کو زندہ کرے گا، تو اللہ نے ان کے سامنے یہ ایک مثال سامنے رکھی تاکہ ان کو یقین آ جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ پر، یعنی یہ بھی قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آخر میں 2 رکوع ہیں، اور یہ چوٹی کا مقام ہے۔ انفاق کہتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کو انفاق بھی کہا گیا ہے، اس کو قرض حسنہ بھی کہا گیا ہے۔ لہٰذا اس کی اللہ تعالیٰ نے بہت تلقین فرمائی، اور بلکہ اس کے آغاز ہی میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اے اہل ایمان اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، اور والکافرون هم الظالمون، اور اس بات کا انکار کرنے والے ہی بڑے ظالم ہیں۔ لہٰذا انفاق فی سبیل اللہ پر اللہ نے بہت سی مثالوں کے ذریعے سے یعنی انسانوں کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ مال کے خرچ کرنے کی 2 مدات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ غربا، مساکین، جو مستحقین ہیں، کوئی سائل ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی یتیم ہے، اس راہ میں خرچ کرنا، اس راہ میں خرچ کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ بہت اجر عطا فرماتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کہیں اجر ہے، وہ یہ کہ اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے خرچ کرنا، اس کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرنا، اس کے دین کے غلبے اور اس کے نفاذ کے لیے خرچ کرنا۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ دگنا چوگنا کر کے اس کو لوٹائے گا۔ اور اس کی مثال بھی دی کہ جیسے ایک پودا ہے، اور اس پودے میں سے اگر 7 بالی برآمد ہو اور ہر بالی پر جو ہے وہ 100 دانے آئیں تو گویا کہ 700 دانے ہو گئے۔ مطلب یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے دین کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کے غلبہ دین کے لیے، تو اس میں اجر اتنا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ 700 گنا ملٹیپلائی کر کے جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ البتہ مال کے خرچ کرنے فرمایا کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، جیسے حضور نے فرمایا۔ دوسرا یہ کہ کسی پر احسان جتانا یا کسی کو تکلیف پہنچانا نہ ہو، اس کو تانا دینا، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ کہ مال جب دو تو اس میں سے بہترین مال جو ہے وہ خرچ کرو، اور تاکہ
اگر کبھی تمہیں وہ اگر مال دیا جائے خراب مال تو تم اس کو لینے میں جو ہے وہ شرماؤ گے۔ اسی پر ہم وقفہ کرتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ بات کو جاری رکھیں گے۔ بسم اللہ اول و آخرہ، میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم تیسرے پارے کو جو ہے زیر بحث لائے ہوئے تھے اور انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اللہ فرما رہے تھے، اور انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس انفاق کا سب سے زیادہ مستحق کون شخص ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ شخص کہ جو واقعتاً دین کی راہ میں گھر گیا، کہ وہ کوئی اور کام دنیا میں اس کے بھاگ دوڑ کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اور لوگوں سے اپنی جو ہے وہ مانگتا بھی نہ ہو، اور لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ شاید سوال نہ کرنے پر گویا کہ وہ خود کفیل ہے۔ تو فرمایا ایسے شخص کو اس کی مدد کرنا، اس پر خرچ کرنا، یہ سب سے زیادہ گویا کہ مستحق شخص ہے۔ آگے سود کے بارے میں فرمایا، اس کی زبردست مذمت کی گئی، اور اس لیے کہ سود خور جو ہے وہ انسان کا جو ہے خون پسینے کی کمائی کو بڑی بے دلی اور بے رحمی کے ساتھ حاصل کرتا ہے۔ لہذا فرمایا الذین یاکلون الربا، وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن نہیں اٹھیں گے مگر اس طور پر جیسے شیطان نے ان کو چھو کر ان کو بالکل مخبوط الحواس اور باولا بنا دیا ہو۔ یہ اللہ نے مثال اس لیے دی کہ دونوں کے اندر ایک چیز کامن ہے، یعنی سود خور اور جو شخص بالکل مخبوط الحواس ہو، وہ دونوں بے حس ہیں اور اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ آپ جانتے ہیں مخبوط الحواس انسان کہیں کوئی خوش ہو رہا ہو تو وہ رو رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی غمی ہو تو وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ زمانے سے کٹا ہوا بے حس ہے، وہ اپنی دنیا میں مگن ہے۔ اور یہی معاملہ جو ہے سود خور کا ہے، اس کو دنیا کی جو ہے پرواہ نہیں ہے، اس کو صرف اپنے مال سے مطلب ہے، کسی کا جو ہے سرمایہ ڈوب جائے، کسی کی دکان بیٹھ جائے، لیکن یہ کہ اس کو اپنی قسط سے جو ہے مطلب ہے، وہ بے حس ہے، اس لیے یہ مثال ان کے لیے دی گئی۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو کوئی باقی سود رہ گیا اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم ایمان رکھتے اس کو چھوڑ دو، اور اگر تم باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ اس قدر شدید مذمت جو ہے وہ سود کی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الربا 70 مرتن ایسرها ان ينكح الرجل امه، کہ سود کے 70 حصے ہیں اور اس کا 1/70 حصہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ بڑی سختی کے ساتھ اس کی جو ہے مذمت کی گئی ہے، اور یہ سرمایہ دارانہ نظام کا جو اصل ٹول ہے وہ سود ہے۔ اس کے ذریعے سے امیر امیر تر اور غریب غریب تر جو ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مترفین ہیں اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو محرومین ہیں، اور یہی معاشرے کے لیے ڈیٹریمنٹل ہے۔ آخری 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے عرش کے خزانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آیات عطا فرمائی ہیں، اور یہ ایک تحفتاً دی ہیں کہ جس میں فرمایا گیا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ، اے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی چوک ہو جائے، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے دوسروں پر بوجھ ڈالا گیا، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر سخت نہ ہو، ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت فرما اور ہماری مدد کر۔ پھر سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کے 2 حصے، اس میں اہل کتاب سے بھی خطاب ہے اور اہل ایمان سے بھی خطاب ہے۔ اس کے بالکل آغاز میں 2 قسم کی آیات کو بیان کیا گیا ہے، محکمات اور متشابہات۔ محکمات آیات وہ ہیں کہ جس میں احکام خداوندی بیان کیے گئے ہیں، شریعت بیان کی گئی ہے، اوامر و نواہی بیان کیے گئے، اور فرمایا گیا کہ جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں وہ محکمات ہی پر اپنا غور کرتے ہیں۔ دوسری متشابہات ہیں کہ جس کی حقیقی مفہوم جو ہے وہ ہم نہیں جانتے، جیسے قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، اللہ کا عرش ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہونا ہے، یا پل صراط کا مرحلہ، یہ وہ چیزیں متشابہات میں ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے وہ متشابہات پر غور کرتے ہیں، محکمات کو پیچھے ڈالتے ہیں، جبکہ انسان کو محکمات ہی پر ڈیرا لگانا چاہیے۔ آگے فرمایا گیا کہ اسلام ایک دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اسلام اللہ کے نزدیک دین کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ کوئی جزوی اعتبار سے مذہب نہیں ہے کہ انسان صرف عقیدہ، عبادات اور رسومات کو صحیح کر لے تو گویا کہ یہی کلہم دین ہے۔ نہیں، فرمایا اسلام ایک پورا نظام ہے، ایک پورا سسٹم ہے، اس میں معاشرت، اس میں معیشت، اس میں سیاست، اس میں عقائد، اس میں عبادات، اس میں رسومات، اس میں اخلاق، اس میں رسم و رواج، ساری چیزیں مل کر یہ اسلام ایک دین بنتا ہے۔
لہٰذا اللہ کے نزدیک اسلام کی حیثیت کوئی ایک جزوی نہیں ہے بلکہ ایک دین کی ہے، ایک کلی حقیقت ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ جو اسلام کو چھوڑ کر یہودیت اور عیسائیت کو اختیار کرے گا اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ جو اسلام کے اس سسٹم کو، اس نظام زندگی کو کی بجائے کوئی اور نظام زندگی اختیار کرے گا تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ پھر آگے اتباع رسول کی اہمیت کو بیان کیا گیا، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ لہٰذا اتباع رسول بہت اہم ہے۔ البتہ اطاعت اور اتباع میں ذرا فرق ہے۔ اطاعت کہتے ہیں کہ جہاں رسول کا حکم ہو، جیسے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو، اب یہ حکم کے انداز میں ہے، لہٰذا اطاعت کے معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، اور اتباع میں اطاعت از خود شامل ہے، یعنی حکم تو ماننا ہی ماننا ہے، اس کے علاوہ رسول کی ہر ادا کی، آپ کے ہر فعل کی، آپ کے ہر عمل کی پیروی کرنا، اور وہ بھی محبت کے جذبے کے ساتھ۔ آپ کا رہن سہن کیا تھا، آپ کا جو ہے وضاقتہ کیا تھی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا، آپ کا چلنا پھرنا کیسا تھا، آپ کی پوری زندگی کا رخ اور مشن کیا تھا، آپ کس طرح دعوت دیتے تھے اور کس طرح دین کے غلبے کے لیے محنت اور کوشش کرتے، یہ ساری چیزیں اختیار کرنا، چاہے اس کے اندر حکم نہ دیا گیا ہو لیکن یہ کہ یہ اتباع رسول کے درجے میں آتا ہے، اور اللہ فرماتے ہوئے اتباع رسول کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ آگے الوہیت مسیح کی نفی کی گئی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام وہ اللہ کے بندے تھے، وہ خدا نہیں تھے، وہ خدا کے بیٹے نہیں تھے، اللہ کے بندے تھے۔ ہاں البتہ ان کی ولادت اللہ کے کلمہ کن سے ہوئی، یعنی یہ کہ بن باپ کی ہوئی، اور جہاں بھی کوئی خرق عادت ہوتی ہے، کوئی معجزہ ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک کلمہ کن ارشاد فرماتے ہیں کہ کن فیکون، ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے ان کو کلمۃ اللہ بھی کہا گیا۔ اور اللہ نے دلیل یہ دی کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ بن باپ کے کوئی پیدا ہو جائے۔ حضرت زکریا جو ہے ان کی بیوی بانجھ تھی علیہ السلام، لیکن اللہ نے ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ تو جو اگر بانجھ عورت میں سے اگر اولاد پیدا کر سکتا ہے، اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے باپ کون تھے؟ ان کے باپ تو کوئی نہیں تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ مٹی میں سے آدم پیدا کر سکتا ہے، بانجھ عورت میں سے بھی جو ہے وہ اولاد پیدا کر سکتا ہے، تو بغیر باپ کے جو ہے اولاد پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حسی معجزات عطا کیے، اور یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا نجران کے علاقے سے حضور کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے، اور اس کے دلائل میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں فرمائیں، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ہرگز ان کو نہ قتل کیا گیا نہ وہ سولی پر چڑھائے گئے، بلکہ وہ ایک معاملہ مشتبہ بنا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم جان سمیت پورا کا پورا آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ الوہیت مسیح کی نفی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ آگے اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے اور ملامت بھی کی گئی ہے، کہا گیا قُلْ یَا اہل الکتاب، اے نبی سے کہہ دیجئے اے کتاب والو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل برابر ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ رب وہ ہستی ہے، اللہ رب ہے، اور وہ ہستی ہے جو قادر مطلق ہے، پورا اختیار اس کے پاس ہے، اور کتابیں وہ نازل کرتا ہے اور اس کے اندر تبدیلی کا اختیار اس کو حاصل ہے۔ اسی طریقے سے توبہ قبول کرنے والا اللہ ہے کیونکہ وہ مختار مطلق ہے۔ اسی طرح حلال و حرام کا تعین کرنا یہ بھی اللہ ہی کا اختیار ہے۔ آگے میثاق النبیین کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک قول و قرار لیا، ایک عہد لیا کہ دیکھو تم جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دو اور انہیں بتا دو کہ میرے بعد جب بھی کوئی نبی آئے، کوئی اور آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے اور انبیاء کی تصدیق کرے تو تم پر لازم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو۔ یہ تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی اور آخری رسول ہیں وہ آئیں گے تو تمہیں ایمان لانا ہوگا، انہیں تسلیم کرنا ہوگا اور کتاب پر ایمان لانا ہوگا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں تم سے اور بھی بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن تم اس کا تحمل نہیں کر پاؤ گے، اور جب وہ فارکلیت آئے گا، وہ ہستی کے جو دا پریزڈ ون، یعنی وہ کہ جو تعریف شدہ ہے، وہ جب آئے گا تو وہ تمہیں ساری باتیں جو ہے وہ سمجھا دے گا۔ لہٰذا یہ عہد اللہ نے میثاق النبیین تمام انبیاء سے لیا، لہٰذا آج اہل کتاب کا یہ فرض بنتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے
اور چونکہ انہوں نے پچھلی کتابوں کی تصدیق کی اور پچھلے انبیاء کی تصدیق کی، اور ان کی امت بھی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ اللہ ہی کی کتابیں تھیں، اور تمام پچھلے سابقہ انبیاء وہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجے گئے تھے، لہٰذا ان پر لازم آتا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور اس دین کی مدد کریں۔ آخر میں دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کا موازنہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کے اندر مرغوب چیزوں کی محبت ڈال دی ہے اور اسے مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، جیسے بیٹوں کی محبت ہے، عورتوں کی محبت ہے، سونے اور چاندی کے خزانوں کی محبت ہے، اور اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی محبت ہے، اور مویشیوں کی محبت ہے، اور کھیتیوں کی محبت۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے، اور اس کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈال دی ہے۔ لیکن فرمایا جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے ڈرتے رہتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، خدا خوفی کرتے ہیں، اور دنیا میں بچ بچ کر چلتے ہیں، معصیت سے، گناہ سے، اس سے بچ بچ کر چلتے ہیں۔ ان کے لیے وہ باغات ہیں، وہ نعمتیں ہیں جو لازوال نعمتیں ہیں، ابدی نعمتیں، اور یہ دنیا کی نعمتیں یہ تو عارضی نعمتیں ہیں اور اس کے مقابلے میں بہت ہی کمتر ہیں۔ لہٰذا اس نعمتوں کے حصول کے لیے تمہیں چاہیے کہ کوشش کرو اور اس کے لیے محنت کرو، اور پھر سب سے بڑی بات، ان لوگوں کو جنت میں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اللہ کا دین۔